الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. انتہائی ادب و احترام سے سارے حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل صد تکریم و احترام بزرگان محترم، سامعین گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھیوں اور بھائیوں، اس وقت جو دن گزر رہے ہیں، رحمت کائنات، فخر الانبیاء، خاتم النبیین والمعصومین، میرے اور آپ کے محبوب آقا رحمت کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لسان نبوت سے ان دنوں کو کائنات کے افضل ترین دن قرار دیا ہے. لسان نبوت سے ان دنوں کو پوری زندگی میں آنے والے سال بھر کے تمام ایام سے زیادہ اعلیٰ اور افضل قرار دیا گیا ہے. اور وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان دنوں میں کی جانے والی عبادت اللہ کو باقی پورے سال میں کی جانے والی عبادتوں سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر اس بات کو پیش نظر رکھ کے تھوڑا سا اللہ کے نبی کی ذات کی اہمیت، اللہ کے نبی کی بات کی اہمیت کو اپنے دماغ میں جگہ دی جائے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا خزانہ اور کتنا بڑا انعام ہے یہ دن اور یہ راتیں جو اس وقت گزر رہے ہیں۔ ماہ ذو الحج جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں جن کی اللہ نے اپنے قرآن میں قسم اٹھائی ہے، یعنی کتنی عظمت اور شان ہوگی ان کی کہ اللہ قسم اٹھا رہے ہیں والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، ان راتوں اور دنوں کی عظمتوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی اسے کائنات کے افضل ترین دن قرار دے رہے ہیں۔ انہی ایام کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، انہی ایام کے اندر ایام تشریق بھی آئیں گے، انہی ایام کے اندر یوم نحر بھی ہے، انہی ایام کے اندر عید الاضحیٰ بھی ہے، انہی ایام کے اندر حج کے دن بھی آ جاتے ہیں۔ اتنا فضیلت والا یہ مرحلہ اور مقام اور موقع اللہ نے ایمان والوں کو نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان دنوں اور راتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہو آمین، اونچی آواز سے کہہ دو بھائی۔ اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے تو بہت بڑی اللہ کی طرف سے یہ عظمت و اعزاز و تکریم کی بات ہے اہل ایمان کے لیے۔ اللہ اپنے محبوب سے پیار کرتے ہیں، اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، اپنے نبی کو انتہائی زیادہ محبت اور پیار فرماتے ہیں۔ تو اس پیار کا ایک مظاہرہ یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی محبوب امت کو بھی گاہے بگاہے موقع بموقع پیکیجز دیتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ ایسا بنا دیتے ہیں ان کے لیے کہ اس پیکج سے فائدہ اٹھاؤ بخشے جاؤ گے، اس سے فائدہ اٹھاؤ تمہارا دامن رحمت سے بھر جائے گا، اس سے فائدہ اٹھاؤ اس پیکج کی برکت سے تمہیں یہ نعمت مل جائے گی، اس سے فائدہ اٹھاؤ اس سے شارٹ کٹ تمہارے نامہ اعمال میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، اس پیکج سے فائدہ اٹھاؤ اس سے تم تھوڑے وقت میں زیادہ نیکیاں کما لو گے، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ اس میں تمہیں گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی اللہ اپنے محبوب کی امت کو بھی محبوب بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ محبت بھرا انداز اختیار کرتے ہیں، بہانے بہانے سے ان کو بخشنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں، بہانے بہانے سے ان کو رحمت و مغفرت کا سامان عطا فرماتے ہیں۔ تو ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم اتنی اللہ کی طرف سے عنایات کے باوجود بھی ان سے فائدہ اٹھانے سے کما حقہ محروم رہتے ہیں۔ تو ہمیں تھوڑا سا متوجہ ہونا چاہیے ان بات کی طرف کہ یہ جو دن اور راتیں گزر رہے ہیں، قرآن میرے سامنے ہے، باوضو مسجد میں بیٹھا ہوں، اگر قسم اٹھاؤں تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ دن اور راتیں سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہیں، ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہیں، دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں، بادشاہتوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ کیا جانو کہ ایک سجدے کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ان دنوں میں کتنی زیادہ ہے؟ یہ تو وہ جانتا ہے نا جو اس کی قیمت لگاتا ہے، یا وہ جانتا ہے جس کو اللہ کے نبی کے فرمان پہ پورا یقین ہے۔ میرے دوستو انہیں معمولی نہ سمجھو، یہ دن اور راتیں کمائی کے دن ہیں، سیزن کے دن ہیں، مومن بندے کا اللہ سے تعلق بنانے کے دن ہیں۔ اور علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی عبادت بھی اس عشرے کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تھوڑی بات ہے، یعنی حضور علیہ السلام نے جب اس عشرے کو کائنات کے افضل ترین دن کہا تو کوئی استثناء نہیں فرمایا کہ فلاں دنوں کے علاوہ، فلاں مہینے کے علاوہ، فلاں وقت کے علاوہ، نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا، مطلقاً فرمایا کہ پورے سال کے جتنے بھی دن، افضل ایام الدنیا، حدیث کے الفاظ کہ دنیا میں جتنے بھی دن آتے اور جاتے ہیں ان تمام دنوں میں افضل ترین دن، اللہ کے ہاں محبوب ترین دن یہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں قیمتی بنانے کے لیے ذکر، اذکار و تسبیحات، اللہ کی کبریائی کے کلمات،
اللہ رب العزت کی محبت کے کلمات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام، قرآن مجید کی تلاوت، توبہ کے اور استغفار کے کلمات کا اتنا اہتمام کریں کہ یہ عشرہ گزرنے سے پہلے ہمارے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری کروا دے، یہ ہمارے رب کو ہم سے راضی کروا دے۔ ہم فضولیات اور دنیا کے کاموں میں مبتلا ہو کے بالکل بھول جاتے ہیں کہ اتنی قیمتی اور اتنا اہم جو ہے موقع ہمارے ہاتھ سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہماری غفلتوں کا شاخسانہ ہے۔ حقیقت میں ہم دینی اعتبار سے اتنے غافل ہیں، ہمیں دنیا کے اعتبار سے ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ سردی کے آنے سے پہلے سردی کا پتہ ہے، گرمی کے آنے سے پہلے گرمی کی تیاری کا پتہ ہے، اے سی سروس کرانا ہے، پنکھے ٹھیک کرانے ہیں، فلاں کرنا ہے، بجلی دیکھنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، گرمی کے اندر کیسے مینج کرنا ہے، پانی کا انتظام، کولر کا انتظام، جو بھی جس چیز کی جیسی ضرورت ہے وہ اس کے سارے انتظامات پہلے دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ گرمی اچھی گزر جائے۔ سردی کے آنے سے پہلے سردی کے کپڑے، سردی کا لحاف، سردی کی ضرورتیں ساری پوری کر لیتا ہے اور اس کا انتظام کرتا ہے۔ شادی کے آنے سے پہلے شادی کے فنکشن کے سارے انتظامات کرتا ہے۔ غمی کے موقع پر غمی کے انتظامات پوری توجہ سے جناب کیے جاتے ہیں، یہ بھی لے آؤ، وہ بھی لے آؤ، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، یہ رہ گیا، وہ رہ گیا، ہر چیز کا ہمیں سینس ہے۔ اور اگر کاروباری بندہ ہے، بزنس مین ہے، اس کو اچھی طرح سے پتا ہے سیزن کے دن کون سے ہیں، آؤٹ آف سیزن دن کون سے ہیں، سٹاک کرنے کے دن کون سے ہیں، ذخیرہ کرنے کے دن کون سے ہیں، منافع کمانے کے دن کون سے ہیں، اور فلاں فلاں کام کے دن کون سے، سب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ نہیں جانتے تو یہی نہیں جانتے کہ اللہ سے مغفرت کروانے کے دن کون سے ہیں، بخشش کے دن کون سے ہیں، اللہ کی رحمتوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے دن کون سے ہیں، اپنے دامنوں کو اللہ کی رحمت سے بھرنے کے دن کون سے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی اور ہم غفلتوں میں سو سو کے گزار رہے ہیں، آپ بھی اور میں بھی، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، وہی جو پرانی بے ڈھنگی سی چال پہلے تھی وہی اب چلی آ رہی ہے، نہ روش بدلنے کو تیار ہے، نہ غفلتیں چھوڑنے کو تیار ہے، نہ سستی کو چستی میں بدلنے کے لیے تیار ہے، سارا کچھ ویسے کا ویسے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور امیدیں ہم نے بڑی بڑی لگائی ہوئی ہیں، جنت کی ساری ٹکٹیں ہم اپنی جیب میں رکھنا چاہتے ہیں، جنت کی فرنٹ سیٹوں پہ ہمارا نام ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کے ہاں میں محبوب بندوں میں شمار کرنا چاہیے۔ کمال ہے کرنا کھ نہ پہ تو ملے سارا کچھ سانو ہی، وہ کیسے بھائی؟ اللہ کے بندوں کچھ تو تھوڑی کوشش، کچھ تو اہتمام، کچھ تو اپنے رب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اس کی محبت کے حصول کے لیے کوئی تھوڑا سا دال دلیا تو کرو نا، تھوڑا سا اہتمام تو کرو۔ اللہ تو بہت کم پہ مان جاتے ہیں، 2 آنسوؤں پہ مان جاتے ہیں، ذرا ندامت پہ مان جاتے ہیں، رونے والی شکل دیکھ کے ہی مان جاتے ہیں، وہ تو اتنے محبت کرنے والے۔ بندے کو رونا نہ آئے، حدیث شریف میں آتا ہے چل رونے والی شکل ہی بنا لے، رونے والی شکل بنا لے تو اللہ اسی پہ مہربان ہو جاتے ہیں، اسی پہ مان جاتے ہیں۔ تو اللہ تو بہت پیار کرتے ہیں اپنے بندے سے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان دنوں اور ان راتوں سے کیا کریں بھائی؟ فائدہ اٹھائیں۔ کیا کریں؟ ہاں، اخروی فائدہ اٹھائیں، آخرت کا نفع کمائیں اس سے۔ یہ دن اور راتیں بڑی فضیلت والے، گنتی کے چکر میں نہ پڑو کہ یہ تو بتایا نہیں کتنے گناہ اجر ملے گا ایک بار سبحان اللہ کہنے پہ، وہ گناہ کی بات چھوڑو۔ حضور نے فرمایا اللہ کو ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال باقی سارے دنوں سے زیادہ کیے ہوئے اعمال سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کو زیادہ پسند ہے ان دنوں میں۔ اور صحابہ اکرام کے معمولات کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا تھے، ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی۔ صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے ان دنوں میں ان کی زبانوں پہ تکبیرات کے کلمات ہوا کرتے تھے، گزرتے ہوئے بازاروں میں، گھر میں، تسبیح میں، یعنی ان کی زبان پہ اللہ اکبر کہہ دو آپ بھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پورا عشرہ تکبیرات کے کلمات کو، ایک تو ہے نا وجوب کے درجے میں جو تکبیرات تشریق ہمیں بتائی گئی ہیں کہ 9 ذو الحج کی صبح سے شروع ہوں گی فجر کے بعد سے، وہ واجب کے درجے میں ہے، وہ لازمی ہے بھائی، وہ تو نماز کے بعد پڑھنی ہے، وہ تو ڈیوٹی ہے۔ یہ نفلی طور پہ بتا رہا ہوں کہ یہ اجر کے لیے یہ صرف یہی نہیں ہے کہ بس اس ٹائم کرنا ہے، اس ٹائم تو لازم ہے، وہ تو ضرور کرنا ہے، نہ کرو گے تو گناہگار ہوگے، لیکن اس سے ہٹ کے منع نہیں ہے کہ پورا عشرہ خبردار تو نے یہ تکبیرات پڑھی۔ کوئی بندہ پڑھتا ہوا نظر آ جائے، وجہ تو 9 آئی نہیں، تو پہلے ہی شروع ہو گیا بھائی ہے،
اجے 9 تاریخ نے تو آئی نہیں، تو پہلے ہی اللہ اکبر شروع کر چھڑے؟ نہیں بھائی، ابھی سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو اپنی کبریائی کا بیان اپنے بندے کی زبان سے سن کے بڑا اچھا لگتا ہے۔ اللہ مہربان ہوتے ہیں، اللہ پیار کرتے ہیں، اللہ اس بندے کو اپنی نعمتوں سے نہلا دیتے ہیں۔ تو یہ جو راتیں اور دن ہے نا، یہ کمائی کے دن ہے، اللہ کو راضی کرنے کے دن ہے۔ اللہ کے حبیب نے ان کی فضیلت بتائی، اللہ نے خود ان کی قسم اٹھائی، تو اس لیے ان کو ضائع نہیں کرنا، ان کو ضائع نہیں کرنا۔ اور یہ جو 8 دن ہے یہ تو ہیں ہی فضیلت والے، اور یہ جو 9واں دن آئے گا نا، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ۔ وہاں پہ جب یوم عرفہ ہوگا، ہمارے یہاں 8 ذو الحج ہوگی پاکستان میں، اور جب یہاں پہ 9 ذو الحج ہوگا تو وہاں پہ عید الاضحیٰ ہو رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ایسے ہی نا، تو وہ شیطان کو کنکریاں مار رہے ہوں گے حاجی صاحبان اس دن، بڑے شیطان کو۔ تو یہاں پہ عید الاضحیٰ کا دن ہوگا، سعودیہ میں عید الاضحیٰ کا دن ہوگا، یہاں پہ یوم عرفہ 9 ذو الحج۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے 9 ذو الحج کا، اس کے 1 سال کے اگلے 1 سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ 1 سال کے اگلے اور پچھلے گناہ کیا کر دیتے ہیں؟ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو کئی مرتبہ پہلے یہ مزے کی بات سنائی ہے کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں ہمارے، حضرت مولانا مفتی عبدالسبحان رحمہ اللہ تعالی، دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث، اور بڑے عالم تھے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، حدیث ساری زندگی حدیث پاک پڑھاتے رہے، اللہ نے ساری زندگی دین کے ساتھ مصروف رکھا، خیر کے ماحول میں ساری زندگی ان کی گزری۔ بڑے نصیبے والے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی آلائشوں سے پاک کر کے اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے لیے چن لیے جاتے ہیں۔ ہمیں دنیا کی 1000 فکریں ہوتی ہیں اور ان کو صرف یہی فکر ہوتی ہے صبح سبق پڑھانا ہے، رات کو سبق کا مطالعہ کرنا ہے، طلباء کو کیسے یہ حدیث سمجھانی ہے، کیسے اس کا معنی اور مفہوم۔ ان کی ساری فکریں اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے ارد گرد گردش کرتی ہیں۔ تو حضرت مولانا مفتی عبدالسبحان رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، میں نے خود ان کے بیان میں سنا، حضرت فرما رہے تھے کہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کو 1 سال کی زندگی کا لائسنس مل جاتا ہے۔ کیا مل جاتا ہے؟ 1 سال کی زندگی کا لائسنس مل جاتا ہے، باقاعدہ پرمٹ جاری ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ وہ کیسے؟ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے۔ اب ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کون سے گناہ ہیں؟ ہاں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اعمال کی برکت سے جو آٹومیٹکلی معاف ہوتے ہیں نا، وہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ویسے ہمارے صغیرہ تو ویسے تھوڑے ہی ہیں، کیونکہ آپ تو تھوک دے سامنے بڑے بڑے خریدنے، نکے نکے تو ساڈا دھیان ہی نہیں جاتا، انہوں نے اسی گناہ ہی نہیں سمجھتے، انہوں نے تو اسی نیکیاں سمجھ کے کرنے، نکے گناہوں نوں ثواب سمجھنا۔ تو صغیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی 1 سال کے۔ اب مولانا فرماتے ہیں، حدیث کے عالم تھے نا، حدیث کو سمجھتے تھے، حدیث کا فہم اللہ نے نصیب فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ اگلے سال زندہ رہے گا تو کوئی گناہ ہوں گے، تو زندہ ہی نہ رہا تو گناہ کہاں سے ہوں گے؟ فرمایا حضور کا یہ فرمانا کہ 1 سال کے پچھلے اور 1 سال کے اگلے، تو اس کا مطلب ہے 1 سال تو ضرور زندہ رہے گا انشاءاللہ، 1 سال تو ضرور دے۔ اگر یوم عرفہ کا روزہ رکھ دیتا ہے تو اگلے سال کی زندگی کی اسے گارنٹی مل جاتی ہے۔ اب کوئی بندہ آ کے پوچھے کہ مولوی جی انج تو پھر فوت ہی کوئی نہ ہوئے، میں کہ ایڈی بھی گل کوئی نہیں، جنہوں فوت کرنا نا اللہ نے انہوں فوت کرن دے بڑے طریقے آندے، اس کو یوم عرفہ کے روزے کی توفیق نہ ہو، کسی بھی وجہ سے بیمار ہو جائے، کوئی بھی پریشانی بن جائے، ڈاکٹر ہی روزہ توڑا دے کہ تیری تو شوگر کٹ گئی، تو تے روزہ توڑنا ہے تو تیری جان چھٹنی ہے، اور کچھ نہیں، اللہ اس سال اس کو حج پہ بلا لے، وہاں تو نہیں رکھے گا نا روزہ، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ اعتراض کرنے والا بڑا بہانے بنا لے گا کچھ بھی، لیکن بات کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ بس اس کا اتنا مفہوم ذہن نشین کر لو کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کی زندگی میں اللہ کیا کرتے ہیں؟ برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی فائدہ بھی ہے، ہمیں لمبی لمبی زندگیاں چاہیے ہیں، تو اللہ رب العزت زندگی میں برکت پیدا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے یوم عرفہ کے روزے کی اور بھی بڑی ساری فضیلتیں ہیں، لیکن یہ ایک فضیلت حضور نے بیان فرمائی۔ اور اس کے بعد جو اگلا دن آ رہا ہے یوم عرفہ کے بعد 10 ذو الحج کا دن، جس کو کیا کہتے ہیں؟ عید الاضحیٰ، ہمارے ہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بڑی عید، بقرہ عید، بڑی عید، کئی سارے نام رکھے ہوئے ہم نے اس کے۔ اچھا، وہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے نا، وہ دن خالی ناچنے کا دن نہیں ہے، خالی کھیلنے کا دن نہیں ہے، خالی شغل مذاق اور شوخیوں کا دن نہیں ہے۔ وہ دن کس چیز کا ہے بھلا؟ وہ دن اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جن دنوں کی قسم اٹھائی ہے وہ دن ان دنوں میں بھی شامل ہے۔ ایک بات
غور سے سنیے ذرا. حضور علیہ السلام نے جن دنوں کی عبادت کو افضل ترین قرار دیا ہے وہ والا دن ان دنوں میں بھی شامل ہے. دو چیزیں ہو گئیں. اللہ کے نبی نے جن 5 دنوں کو ایام تشریق قرار دیا ہے یہ والا دن ان ایام تشریق میں بھی شامل ہے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھے نمبر پر ایام حج جو ہوتے ہیں حج کے دن یہ 10 ذوالحج کا دن ایام حج میں بھی شامل ہے. 4 باتیں ہو گئی. اب یہ اس کو علیحدہ سے اللہ کے نبی نے یوم النحر کہا ہے, قربانی کا دن. کیا کہا ہے؟ قربانی کا دن. یہ 5 ایک دن کے اندر کوالٹیاں پائی جاتی ہیں, یہ 5 خوبیاں, یہ 5 عظمتیں اس ایک دن کو حاصل ہیں جس کو 10 ذوالحج کہتے ہیں, عید الاضحیٰ کا دن کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن کا سب سے محبوب عمل قربانی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ احراق الدم, جانور کا خون بہانا, قربانی کرنا اس دن کا سب سے اہم عمل ہے, سب سے زیادہ قیمتی عمل اس دن کا وہ قربانی کا کرنا ہے. اب یہاں پہ اس کا میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. اس دن کا سب سے محبوب عمل قربانی کا کرنا ہے. یہ وہ والا جملہ ہے جو لکھا پڑا ہے, کتاب میں پڑھا, آپ کو سنا دیا. اب اس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں جو آپ کو سمجھ آ جائے, کھانے میں فٹ ہو جائے, ساری زندگی یاد رہے, کبھی نہ بھولے. سادہ لفظ کیا میں نے بولے ہیں کہ وہ دن ہے کہ اس دن کا سب سے محبوب عمل قربانی کرنا ہے. اور اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ کائنات کے سب سے محبوب ترین دن میں محبوب ترین نبی کا کیا ہوا محبوب ترین عمل جو ہے اسے قربانی کہتے ہیں. کائنات کے محبوب ترین دن میں اللہ کے محبوب ترین نبی کا محبوب ترین عمل جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولو, کیا کہتے ہیں؟ قربانی کہتے ہیں. تو اب سب سے پہلے تو ہم یہ حساب لگاتے رہتے ہیں پیسے ہے کہ نہیں, قربانی ہو سکتی کہ نہیں, عید کی بن دی ہے کہ نہیں بن دی, ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, بڑے حساب لگاتے ہیں. کئی جان چھوڑانے کے لیے بڑی بڑی کہانیاں سنائیں گے مولوی کو, باقاعدہ آن دی ریکارڈ پوچھیں گے سب کے سامنے کہ مولوی جی اس سال قرضہ واوا سارا ہے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے قربانی کیوں نہیں کیتی ہوئی ہے, دسنا نہ پے سارے. اللہ کے بندو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. مولوی نے آپ سے حساب لینا ہے یا میں نے آپ سے کچھ پوچھنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے, قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا. فرمایا قربانی کا جانور لے کے آتا ہے, حدیث شریف میں آتا ہے فصوف. صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا اس کے خون کے بدلے میں, اس کی کھال کے بدلے میں, اس کے بالوں کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتے ہیں, ہر بال کے بدلے. تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ فصوف, بعض جانوروں کے جسم پہ تو بال نہیں, کھال وہ اون ہوتی ہے, اور اون میں تو بڑے باریک باریک بال ہوتے, تو اتنے سارے بالوں کے بدلے اتنی ساری نیکیاں بھی. حضور نے فرمایا ہاں فصوف, جس جانور کے جسم پہ اون ہے اس اون کے بھی ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمایا. اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں. تو حضور علیہ السلام نے اتنی فضیلت و عظمت بیان فرمائی, اور اس کی اہمیت کے لیے اتنی کافی ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 10 سال مدینہ میں رہے, کبھی حضور نے قربانی کا ناغہ نہیں کیا, کبھی. اور ناغہ تو کیا کرنا تھا, ساڈے کو اپنی نہیں کیتی جاندی, اپنی سے مراد وہ والی اپنی نہیں. کل ایک مولوی صاحب کو ایک بندہ سوال پوچھ رہے, جس ساتھی نے وہ شیئر کیا, اس نے کہا مفتی صاحب کو فون کر کے کہتا ہے حضرت صاحب یہ عورت کی قربانی جائز ہے؟ کیا پوچھا؟ حضرت جی عورت کی قربانی جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز ہوں تو کنے سارے نے اپنی بڑھیاں جبا کر دنیا سی. کہنا نہیں جی یہ نہیں پوچھا, میں پوچھا عورت دے ہاتھ نال کیتی ہوئی قربانی جائز؟ تو پورا مسئلہ پوچھا کرو نا یار, ادھا پوچھ دیو پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے. اور ایک آدمی پوچھ رہا تھا کہ جناب مولوی صاحب وہ غلطی سے ہم نے 8 بندوں نے پیسے جمع کیے اور اس کے بعد ہم نے ایک گائے خریدی اور خرید کے ذبح کی, تو بعد میں پتا چلا کہ وہ 7 سے پانے سی 8 دے پا لے نے. ہوں کی کریے, ہوں ایک دے پیسے اسی واپس کرتے ہیں تو 7 نے گوشت تقسیم ہو گیا, قربانی ہو گئی. تو مفتی صاحب نے فرمایا کسی دی بھی نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ قربانی عاقل بندے پہ ہوتی ہے, فارغ بندے پہ نہیں ہوتی.
عقل مند بندے پہ قربانی، تو بیوقوفوں والا عمل ہے، پاگلوں والا عمل ہے کہ جس کو 7 اور 8 کے فرق کا نہیں پتا وہ کوئی بڑا ہی بیوقوف ہوئے گا نا، تو یہ کہا ہوتے قربانی ہے ہی نہیں، وہ بیچارے نو ویسے ہی فارغ سمجھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کے لطیفے بناتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کے انداز اختیار کرتے ہیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ قربانی تو سمجھدار لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو اب جب قربانی آتی ہے نا، بہانے سے ڈنگے چبے مسئلے پوچھیں گے، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا وہ پوچھیں گے، چسکا پروگرام۔ وہ اللہ کے بندو، کرنے والا کام کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں کرنا کیا ہے۔ یہ عشرہ شروع ہو گیا نا، قطع نظر اس کے آپ کی جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، آپ کی جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں، آپ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، آپ صاحب نصاب ہیں یا نہیں ہیں۔ 5 شرطیں ہیں قربانی کے لیے۔ کتنی؟ پہلے نمبر پہ بندے کا مسلمان ہونا، دوسرے نمبر پہ بندے کا بالغ ہونا، تیسرے نمبر پہ بندے کا عاقل ہونا، چوتھے نمبر پہ بندے کا صاحب نصاب ہونا، اور 5ویں نمبر پہ بندے کا مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا۔ کتنی شرطیں ہیں؟ اونچی بولو، کتنی ہیں؟ 5۔ یہ 5 شرطیں ہیں۔ 4 تے تہاڈے چ پائیاں جاندیاں نے، ماشاءاللہ مسلمان بھی ہو، بالغ بھی ہو، ہیں عقل مند اور سمجھدار بھی ہو، اپنے اپنے کاغذات ہے، صحیح سمجھدار ہو ماشاءاللہ، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو ہے۔ تو اس کے علاوہ اپنے اپنے گھر میں مقیم بھی ہو۔ 4 شرطیں تو آپ میں پائی جاتی۔ وہ ایک کوئی رہ گئی نا پوری کی جنی، پیسے ہی نہیں ہے، وہ انی گل پیسے نہیں ہے۔ وہ ہمارا ایک دوست ہوتا تھا شیخ، وہ بڑا شغلی آدمی تھا، وہ کبھی کبھی مذاق میں نا ہمیں بڑے بڑے مزیدار لطیفے سناتا تھا، اب بھی ہے، اللہ اس کو زندگی دے۔ تو ایک دن آ کے نا کہتا ہے یار کوٹھی ایک ویکھی بڑی زبردست۔ اچھا، پھر کہندا بڑی کمال دی یار، پسند آ گئی قسم، بڑی کمال دی ہے، ڈبل سٹوری ہے، بڑی شاندار، پہ ٹائل پتھر لگا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اچھا کنے دی؟ کہندا 3 کروڑ مانگدے نے۔ پھر کہندا پسند آ گئی، گل ہو گئی، سودا ہو گیا، اینی گل تو بس نہ رہ گیا۔ کہندا کہ پیسے نہیں سی، کہندا اینی گل تو بس مسئلہ رہ گیا، پیسے نہیں سی۔ تے تہاڈا بھی اینی گل تو مسئلہ رہا ہوا نا کہ پیسے نہیں۔ باقی ماشاءاللہ مسلمان بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، عقل مند بھی ہو، عاقل بالغ بھی ہو، ٹھیک ہے نا جی، مقیم بھی ہو۔ 4 شرطیں پائی جاندی، 5ویں نہیں نہ پائی جاندی۔ تے تسی تبلیغی جماعت والے مشورے تے عمل کرو، تبلیغی جماعت والے دے تانوں وہ کدوں کم آنا ہے؟ اللہ دے بندے پورا سال وہ تانوں دس دے نے، تانوں یاد نہیں ہوندا؟ پورا سال وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دوست بزرگوں بھائیو، ارادہ کرو، لکھاؤ صحیح ایک باری، ارادہ تو کرو، ارادے کی نیکی ملے گی، وہ ارادہ کرو ارادے کی نیکی۔ وہ سارا سال آپ کو پڑھاتے ہیں، وہ کدوں کام آنا ہے؟ وہ ارادہ اینا دینا جی کام آنا ہے۔ سمجھ آئی میری بات آپ؟ بھئی آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، ارادہ کرنے پہ خرچہ نہیں لگتا، توفیق تو اللہ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، توفیق نہیں ہوتی، اللہ نصیبوں میں نہیں ہوتا، اللہ کو ان کا مال قبول نہیں ہوتا، یا ہو بھی وہ 1000 بکرے ذبح کرے لیکن اللہ رب العزت ان کی قربانیوں کو ریجیکٹ کر دے، ان کی ریاکاری کی وجہ سے، ان کے فضول، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا قربانی ہے کیا، وہ ایک رسم اور رواج ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا داری پکتا رہے ہوتے ہیں، ان کو قربانی کی روح کا نہیں پتا، قربانی جیسی عبادت کی حقیقت کا نہیں پتا، وہ بیچارے ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس اجر سے محروم رہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، آپ کو اللہ نے دین کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا ہے، آپ اس پنگے میں کیوں پڑتے ہو؟ پیسے ہیں نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے، آپ ارادہ تو کرو یار، ارادہ تو کرو، اپنے اندر ایک شوق اور تڑپ تو پیدا کرو، ایک خواہش تو پیدا کرو کہ کاش یہ والا 10 ذوالحج کو جو آ رہا ہے نا، عید الاضحیٰ کا دن، اللہ کوئی بہانہ بنا دیں، کوئی طریقہ کر دیں۔ باقی خواب بھی تو شیخ چلی کی طرح دیکھتے ہو، یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ہو جائے گا تو ایسے کریں گے، ایسے ہوگا تو ایسے کریں گے، نیانے بڑے ہو گئے تو پھر میں بنا لینا، پھر وہ ہو گیا تو پھر میں انج کر لینا۔ تو اتنے جو منصوبے بناتے ہو، وہاں ایک منصوبہ قربانی والا بھی بنا لو، خیالی صحیح، شیخ چلی والا ہی صحیح، کہ یار کوئی ایسی صورت ہو جائے نا، اللہ پاک کو ایسا بہانہ بنا دے، کسی طرف سے کوئی ہو جائے تو اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ تو اس دفعہ تو عید پہ قربانی کریں، اس شوق کو اپنے اندر پیدا کریں، اس تڑپ کو پیدا کریں، اس ارادے کو اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ یار ٹھیک ہے میں ماڑا بندہ لیکن اللہ تے ماڑیاں دا بھی رب ہے یار، یہ کیڑی گل ہے؟ اللہ کوئی امیراں دا رب ہے صرف، لین لاڈاں تے مل آنراں دا رب؟ اللہ تے سارے غریباں دا، مسکیناں دا، فقیراں دا، جن غرباء ان سب کا رب ہے۔ تو اللہ تو میرا بھی رب ہے یار، تو جو رب اس کو دے سکتا ہے قربانی کے پیسے تو مجھے نہیں دے سکتا، مجھے نہیں کوئی قربانی عطا کر سکتا، تو مجھے بھی اللہ عطا فرمائے تو میں ضرور کروں گا۔ یہ نیت، یہ شوق، یہ تڑپ، یہ جذبہ اپنے اندر بڑھائیں، اس کو اپنے دماغ میں ریپیٹ کریں، سوچیں، اس کا خیالی پلاؤ پکائیں، اس کو بار بار اپنے دماغ میں جگہ دیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟
قربانی پتہ نہیں ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی، لیکن آپ کو جس نے قربانی کی ہے نا، میرے خیال میں اس کی قربانی کے برابر کم از کم اجر ضرور ملے، زیادہ نہ صحیح برابر، کیونکہ اللہ تو نیتیں دیکھتے ہیں۔ اتنا اجر مل جائے گا کہ یہ چاہتا تھا کہ میں قربانی کروں، اس کی خواہش تھی، اس کی تڑپ تھی، حقیقت میں اوریجنل اس کی ہمت نہ ہو سکی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت بغیر قربانی کے اس کے نامہ اعمال میں قربانی کا اجر لکھ دے گا۔ اللہ نیتوں کا بہت لحاظ، اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے، تو اس چیز کو اپنے دماغ میں پیدا کرو، نہ ہینگ لگے نہ پٹکڑی رنگ چوکھا آ جائے۔ خالی منصوبہ جو دنیا کے بناتے ہو اس سے ہٹ کے ایک منصوبہ آخرت کا بھی بناؤ، اللہ کی رضا کا بھی بناؤ۔ یہ نیت کرتے ہو پکی کر لو، گھر جا کے اپنے بچوں کو بار بار کہ یار دعا کرو بیٹا۔ معصوم بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عورتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسی سمجھیں صرف ساڑیاں قبول ہوتی ہیں۔ میں حرم پاک میں تھا، ہمارے ایک بہت بڑے عالم، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے، وہ بیت اللہ شریف میں صبح کا وقت تھا، اشراق کے بعد ایک طواف کر کے میں نکل رہا تھا، تو جب میں وہاں سے نکلا نا، باب فتح سے میں نکلا، تو ایک ساتھی مجھے ملا، کوئی وہاں کا تھا، تو مجھے مل کے کہتا ہے مولوی صاحب باب فہد کتنے؟ کیا کہتا ہے؟ باب فہد کیڑی سائڈ تھے؟ تو میں اس کو بتانے لگا کہ باب فہد، تو وہ عالم دین بہت بڑے پاکستان کے عالم، تو وہ میرے پیچھے کھڑے تھے، تو میں نے ان کو نہیں دیکھا، تو انہوں نے دیکھ لیا مجھے اور پہچان بھی لیا، تو اونچی آواز سے بڑے ظریفانہ لہجے میں کہنے لگے باب فہد دا تو پتہ نہیں ہے، باب عثمان میرے کول ہی ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو بڑی محبت سے مجھے ملے، تو انہوں نے حال احوال پوچھا، جو بات میں آپ کو بتانے لگا، حال احوال پوچھا، تو میں نے ان کو بتایا کہ پہلی مرتبہ اللہ کے گھر آیا ہوں، زندگی کی بڑی تڑپ اور آرزو تھی، اللہ نے نصیب فرمائی، شکر الحمدللہ، اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہو۔ تو مجھے جواب میں فرمانے لگے مولوی صاحب گھر والے بھی آئے نے؟ میں کہا ہاں، کہندے انہاں کولوں نا بہتی دعا کرایا کرو، وہی برکت نال اللہ تانوں بار بار لے کے آن گے۔ تو مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ ساڈیاں نہیں قبول ہوندی، بڑھیاں دیاں بہت قبول ہوندیاں نے، ہوتا ہے نا بندے کو اپنے آپ پہ خام خواہ کا اوور کانفیڈنس۔ تو انہوں نے مجھے نا وہاں حرم کے سین میں کھڑے ہو کر یہ بات فرمائی، انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم باہر پھرتے ہیں، 100 بد نظری ہو جاتی ہے، 100 گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں، لین دین کے 100 جھوٹ سچ، 100 اونچ نیچ و فضولیاں، وہ گھر میں رہتی ہیں، بچے پالتی ہیں، ہانڈی پکاتی ہیں، صفائی کرتی ہیں، گھر سنبھالتی ہیں، بد نظریوں سے بچی ہوتی ہیں، کتنے گناہوں سے محفوظ ہوتی ہیں، کتنی چیزوں سے محفوظ ہوتی ہیں، کتنے لین دین کے معاملات میں سچ جھوٹ سے بچی ہوتی ہیں، وہ کتنے گناہوں سے ہم سے نا ان کے گناہوں کا لیول کافی کم ہوتا ہے، اللہ کے ہاں بڑی محبوب ہوتی ہیں یہ باپردہ عورتیں، ان سے دعا کروایا کرو، اللہ قبول فرماتے۔ تو کبھی آپ نے ایسے سوچا ہے اللہ کے بندو ہم سارا کچھ کر لیتے ہیں؟ تو ایک تو ارادہ کرو، نیت کرو، دوسرا اپنے بچوں سے، معصوم بچوں سے انہوں نے ٹافیاں دے کے، پیسے دے کے، لالچ دے کے کہ تینوں 10 روپیہ دینا، تو 2 رکعتاں پڑھ کے دعا مانگ بھائی ہے، لگا دو ان کو، آرے بٹھا دو ان کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ دیکھتے ہیں کہ اب بندہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، ایک بندہ حج پہ جانے کا شوق رکھتا تھا، تو وہ گیا بلا کٹ پیس پہ کلاتھ والوں کے پاس، کہندا جی ایک احرام کنے دا آئے گا؟ انہوں نے کہا جی اننے دا، انہیں اوکھے سوکھے کر کے وہ پیسے دیتے، احرام خرید لے۔ پھر گیا جوتیاں والی دکان تے، تو انہوں نے کہندا جی یہ چپل کنے دی آئے گی جڑی کینچی جوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ 250 روپیے دی، 300 دی۔ انہوں نے کہا بھی دے دے چھاپر چ۔ ہن دوویں شیواں لفافے چ پا کے تے جنوں حج دے دن آندے سی نا، وہ بابا بیچارہ اتوں بہندا سی بس تے اگے جا کے بتی چوک اتر کے میٹرو تے، اگے جڑے سٹاپ تو پتہ لگتا سی بھی اتوں غازی روڈ تو رشکا لب جانا ہے، اتوں چنگچی تے ایئرپورٹ تے پہنچ کے تے بہ جاندا سی، تے اوتھے جا کے وضو کر کے ایئرپورٹ دی مسجد چ 2 رکعتاں پڑھ کے کہندا یا اللہ میں تے انے جو گئی، میں تے انے جو گئی سی، احرام خرید سکدا سی خرید لیا، جوتی خرید سکدا سی خرید لی، انے کے پیسے سی اتنے تک آ سکتا سی، آ گئے، اگے جو گے تے میرے کو ہے ہی نہیں۔ ایک شوق ہے، ایک تڑپ ہے، ایک دعا ہے، تے جنی کوشش میں کر سکتا سی وہ اگے تو جانے تے تیرا کم جا۔ پھر کیا ہوا؟ وقت گزرا، اللہ آزمائش سے تو گزارتے ہیں، امتحان ہوتا ہے بندے کا، تھوڑا وقت گزرا، اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر، بندہ حرم میں، اور جب وہاں اس کو کسی نے دیکھا نا، انہوں نے کہا تو تے ہوئی نہیں جڑا مالٹیاں دی ریڑھی لاندا سی اوتھے ساڈے پنڈ؟ انہوں نے کہا مالٹیاں دی ریڑھی میں لانا، میرا رب نہیں لاندا۔ ہاں تینوں غلط فہمی ہوئی، میں اتنے آپ نہیں آیا، مینوں وہ لے کے آیا، تو مینوں ویکھن ڈیا مالٹیاں دی ریڑھی لانا، وہ میں مالٹیاں دی ریڑھی لانا، میرا رب مالٹیاں دی ریڑھی نہیں لاندا۔ اللہ سے مانگو یار، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اپنے اللہ کی طرف آؤ۔
جب آپ رب کو دیکھو گے نا، اللہ لاکھوں کی قربانیاں بھی آپ کے لیے آسان کر دے۔ منڈی کو دیکھو گے تو پھر تو میں کل سے ہنس رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کہ یار لگتا ہے کہ اوکھے سوکھے کوئی چکر چکر چلا کے نا مولویاں دی میٹنگ بلانی پینی ہے مرغی دی قربانی جائز قرار دین لئی ہے بھی جو حالات منڈی کے ہیں کہ جناب ہر بندہ لگا ہوا ہے۔ اور اب اس پہ تفصیلات کا وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بتاؤں یار کیا تماشا ہے قسم سے۔ مسلمان مخلوق ویسے ہے بڑی عجیب ہے آج کل کی جو پائی جا رہی ہے، انہوں نے پتہ لگ جائے صحیح کہ اے لفظ حدیث چا ہے وہ ریٹ بدا دیں۔ ہجے کئی شیواں دا نا حدیث چ ذکر ہے، انہوں نے پتہ نہیں۔ میں مدینہ طیبہ گیا تو میں نے وہ کھجوروں والے بھائی سے کہا کہ اجوا کھجور کا کیا ریٹ ہے، اس نے مجھے بتایا فلاں فلاں۔ میں نے کہا اچھا یار، تو مجھے کان میں کہتا ہے مولوی صاحب تانوں ایک کھجور دساں او دا بھی حدیث سے ذکر آیا ہے اور فضیلت بھی آئی ہے۔ میں کہا اچھا، اور ہے بھی کہندا پیور مدینے دی ہے تے سستی ہے، لوکاں نوں پتہ نہیں تد کر کے، لوکاں نوں پتہ نہیں کہ ایدا بھی حدیث سے ذکر آیا ہے تے مدینے دی کھجور ہے تد کر کے سستی ہے، جدن پتہ لگ گیا مہنگی وہ بھی ہو جانی۔ میں کہا وہ کیڑی؟ کہندا اس کا نام ہے برنی۔ اس کھجور کا کیا نام ہے؟ برنی کھجور ہے، مدینے کی پیداوار ہے، مدینے میں اگتی ہے، ادھر ادھر نہیں، تو بڑی اچھی کھجور ہے، یہ لے جائیں، یہ بھی بڑی فضیلت والی ہے، سستی مل جائے گی۔ میں کہا یہ بھی دے دے بھائی۔ اچھا، اب وہاں سے پتہ چلا کہ جس چیز کا مسلمانوں کو پتہ چل جائے نا کہ حدیث میں آئی ہے اس کا ریٹ 4 گنا چڑھا دیتے ہیں۔ جس کا پتہ چل جائے نا یہ عبادت کا حصہ ہے اس کا ریٹ چڑھا دیتے ہیں۔ عام دنوں میں اپنے سب کا یہی حال ہے، پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا۔ آپ سعودیہ جائیں، عام دنوں میں جائیں، فلائٹ کا ریٹ ٹکٹ کا اور ہوگا، عمرے والی ٹکٹوں کا ریٹ اور ہوگا، حج والی ٹکٹ کا ریٹ، وہی جہاز ہے، وہی سارا کچھ ہے، اُنہ ہی فیول پہنتا ہے، وہی رستہ ہے، وہی روٹ ہے، ریٹ چینج ہو گیا۔ کیوں؟ ثواب ود گیا نا، تو ریٹ کیوں نہیں بتانا پھر آپ ہے؟ رمضان سے علاوہ کھجور کا ریٹ اور ہے، رمضان میں اور ہے، رمضان کے علاوہ چیزوں کا ریٹ اور ہے رمضان میں، کیوں؟ ثواب ود گیا تو ریٹ نہیں بتانا۔ عام دنوں میں گوشت اور بکرے کا ریٹ اور ہے اور قربانی کے دنوں میں اور ہے، کیوں؟ ثواب دا کم ہو رہا ہے نا جی، تے اسی پیچھے گئی ہو رہی ہے، اسی بھی اپنا حصہ پا لی، 3 گنا ریٹ چڑھا دیے۔ کیا بات! وہ امت کے لیے آسانیاں کرنے کے، میں حکومت وقت سے بھی کہوں گا آلوؤں دے ریٹ تے کنٹرول کرنے لی میٹنگ بلا لیندے۔ کیا کمال ہے بھائی! آلوؤں کا ریٹ کنٹرول کرو، پیاز کا ریٹ کنٹرول کرو، فلانے کا ریٹ، چکن کے ریٹ کو مانیٹر کیا جائے۔ اللہ دے کی ہوں میں تمہیں کہاں، بندے ہوئی کہہ دینا چلو باندروں نہیں کہندا ہے، وہ خدا کے بندوں کو شرم کرو، اور اس کو بھی تو کنٹرول کرو، اس کے لیے بھی کوئی مانیٹرنگ، اس کے لیے بھی کوئی پالیسی، اس کے لیے بھی کوئی نظام ہونا چاہیے جس سے امت کے لیے عبادت اور قربانی کا فریضہ اور واجب ادا کرنا آسان ہو جائے۔ اس کے اوپر کوئی چکر نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے۔ تو حالانکہ اصل کرنے کا کام تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے عبادات میں آسانیاں پیدا کی جائے، لیکن ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان ہوتے تو پھر تھا نا یہ سارا کچھ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اب جس چیز کا ذکر آئے گا نا ہم اس چیز کا ریٹ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ابھی تو ہمیں کئی ساروں کا نہیں پتا قرآن میں کس چیز کا ذکر آتا ہے، ورنہ ان کا ریٹ بھی ڈبل کر دے۔ ہجے تانوں کسی نے دسیا نہیں کہ ستواں دا ذکر بھی حدیث چاہے ہے، جو دا ذکر بھی دیدا تانوں او دا بھی ریٹ چڑھا دینا تسی۔ تانوں کوئی مولوی لبے صحیح مشیر جڑا نال دسے کہ اے چیز دا ذکر، وہ منجن بیچنے والا آتا ہے نا جو گاڑی کے اندر، وہ سورت حدید کی آیت یاد کر کے آتا ہے، اس میں کشتہ فلات ڈالا گیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جداں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کشتے لی نازل ہوئی۔ ایسے ایسے کمال کے لوگ ہیں قسم سے، ہمارے ہاں اپنے کاروباری سسٹم میں ٹچ لگایا ہوتا ہے قرآن کا، تو اس کے جناب کبھی قرآن سے کبھی حدیث سے استدلال ریٹ بڑھایا جا رہا ہے کہ اس کا حدیث میں ذکر ہے۔ وہ ایک مولوی تلبینہ بیچ رہا تھا، کہتا تلبینے دا حدیث سے ذکر ہے، ڈبہ بنا کے، ہن جڑا 50 روپے دا تلبینہ بندا وہ 500 روپے دا ڈبہ بیچ رہے ہیں، کیوں بلا؟ کیونکہ حدیث میں ذکر آیا۔ تو اب یہ ایسا کمرشلائزیشن پروگرام ہے نا کہ اس کو جتنا مرضی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں آپ سے یہی کہوں گا کہ مذہبی معاملات کو اس انداز سے دنیاوی اعتبار سے کیش کروانا ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کر لو نیت، ارادہ، اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے۔ لو آج آپ کو صرف یہ بتایا کہ نیت کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ اگلی تقریر میں عید سے ایک دن پہلے آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ جو نیت کی ہے نا اس نیت کو پالش کیسے کرنا ہے، اس نیت کو، اس کو خالص کیسے کرنا ہے، اس نیت کو مضبوط کیسے بنانا ہے، اس کو سٹرانگ کیسے کرنا ہے۔ اور جو آپ نے لے لیا جانور، تب تک آپ نے کئی ساروں نے ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی حصہ اسا ڈال کے یا جانور لے کے اپنا کاروائی کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گی انشاءاللہ، اللہ کرے ہو جائے، اللہ کرے جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کے لیے قربانیوں کا انتظام فرما، آمین کو اونچی آواز۔
اللہ آپ سب کے لیے قربانی کرنے کا انتظام فرمائیں، اپنے خزانوں سے اللہ آپ کو دے۔ تو اگلے جمعے تک کافی سارا ہو ہی چکا ہوگا، تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے بندو جہاں اتنا کچھ کر لیتے ہو، جانور دیکھ لیتے ہو، فلاں کر لیتے ہو، کسائی سے بات کر لیتے ہو، جگہ مینج کر لیتے ہو، کتنے کرنا ہے، کتنے رکھنا ہے، کی کھوانا ہے، کی پیانا ہے، کی کرنا ہے، وہاں ایک ضروری کام چھوڑ دیتے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ نے حج والوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات کہی، فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب تم جاؤ نا حج پہ تو سامان ساتھ لے جایا کرو، بسکٹ لے گئے، احرام لے گئے، کپڑے لے گئے، جوتیاں لے گئے، کھان پین دا سامان لے گئے، اور کوئی ناخن کٹر، پین، کینچی، تراش، فلاں جو بھی آپ کو چاہیے، جو ضرورت کا سامان، نو پرابلم۔ وَتَزَوَّدُوا، خوب زیادہ سفر جو آپ کی ضرورت کا ہے لے کے جاؤ، نو پرابلم۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کم دی شے گھر نہ بھول جائے جے، وہ کیڑی؟ فرمایا تقویٰ، بہترین زاد سفر کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو بھائی قربانی کا جانور ہی سارا کچھ نہیں ہے، اصل روح قربانی وہ نیت ہے جس میں اللہ کی رضا کا ارادہ شامل ہے، اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ شامل ہے۔ تو وہ نیت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کے جانور کا ویٹ کتنا ہے کوئی اوقات نہیں رکھتا، اس کی قیمت کتنی ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس کا وزن کیا ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کا رنگ اور خوبصورتی کیسی ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہاں تب پتا چلے گا جب نیت خالص ہوگی، جانور درمیانہ سا بھی ہوگا تو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہو جائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ نیت۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا سارا سامان ساتھ لے جاؤ، تقوی ضرور لے کے جانا، کیونکہ متقی بننا، تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، یہ اصل سامان ہے جو ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح قربانی کا جانور، یہ ساری چیزیں بہت شاندار بات ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ نیت۔ اصل چیز کیا ہے؟ نیت اور خلوص اور اللہ کی رضا کا جذبہ، یہ اصل چیز ہے۔ تو اس کے اوپر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہوگی، اور ساتھ میں نے بہت اہم باتیں آپ سے کرنی ہیں اگلے جمعے میں۔ اہم باتیں سے یہ مراد کہ جو کنفیوژن پھیلائی جاتی ہیں، جو قربانی کے حوالے سے کوتاہیاں کی جاتی ہیں، جو فضول قسم کے جی قربانی دی جگہ صدقہ دینا چاہیے، قربانی دی جگہ جہیز دینا چاہیے، قربانی دی جگہ فلانے نے دوائی لے کے دینی چاہیے، اگلے جمعے انشاءاللہ اس تمام کا پوسٹ مارٹم بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ قربانی کی جگہ قربانی ہی کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔